اس ماڈیول کے اندر ہم سٹیپس کو دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو پرچیز ریکوزیشن میں انوالو ہیں، تاکہ ہمیں بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو پروکیورمنٹ پروسیس کی. اس ڈائیگرام کے اندر دس از اے اوور آل پروکیورمنٹ پروسیس. دا فرسٹ اسٹیپ اور دا فرسٹ پارٹ آف دس پروسیس از پرچیز ریکوزیشن. پرچیز ریکوزیشن ایکچولی اس وقت ہوگی جب آپ کی کمپنی میں جتنا فنش پروڈکٹس ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو فنش پروڈکٹ بنانے کے لیے مٹیریل ضرورت ہے. اب کوشچن ایک آتا ہے کہ یہ ریکوزیشن ٹریگر کب ہوگی؟ یہ ریکوزیشن اس وقت ہوگی جب سیلز اینڈ مارکیٹنگ جو پرسنل ہیں دے ول گیو دی پروڈکشن دی انفارمیشن کہ ہمارے پاس فنش پروڈکٹس ختم ہو چکے ہیں اور اب ہمیں زیادہ پروڈکشن چاہیے تاکہ ہم کسٹمر کو سیل کر سکیں. سو دیٹ از دا فرسٹ ٹریگر دیٹ ول ہیپن ان دی پروکیورمنٹ پروسیس. اس ڈائیگرام کے اندر اب نوٹ کیجئے کہ ویئر ہاؤس ول کریٹ دی پرچیز ریکوزیشن. اب ویئر ہاؤس کو یہ انفارمیشن کیسے پتہ لگی؟ ان ERP سسٹم all the information that is in the company is viewable and it is transparent to all the personnel in the company. تو جو انفارمیشن ٹریول ہو رہی ہے یو مائٹ بی تھنکنگ کہ وہ انفارمیشن کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی انوینٹری کم ہو گئی ہے، سارے آئٹمس بک گئے ہیں، اب آپ کو زیادہ آئٹم بنانے ہیں. اب جب آپ کو زیادہ آئٹم فنش پروڈکٹس کی صورت میں چاہیے، اس کے لیے کچھ مٹیریل چاہیے. وہ انفارمیشن جب آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ انفارمیشن ویئر ہاؤس والوں کو پہنچی کہ اب ہمارے پاس جو آئٹم ہم نے سیل کرنے تھے وہ نہیں موجود. تو پرچیز ریکوزیشن کریٹ ہوئی اینڈ اٹ ول بی سینڈ ٹو اے پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ دیٹ ول کریٹ اینڈ سینڈ پرچیز آرڈر. اب پرچیز آرڈر بنانے سے پہلے آپ کو وینڈر سلیکشن بھی چاہیے کہ آپ نے کون کون سے وینڈر اپنی اگر آلریڈی لسٹ میں موجود ہیں تو وہ کون کون سے وینڈر ہیں جو آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں تاکہ اس کی بیس پہ پرچیز آرڈر بنے. جب پرچیز آرڈر بن گیا تو دین اٹ ول بی سینڈ ٹو دا وینڈر کہ اب ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے ڈپینڈنگ آن وٹ ایور دی نیگوشیشن کنڈیشنز آر، اور اس کے بعد آپ ہمیں یہ مٹیریل سینڈ کریں. جب وینڈر کی طرف سے آئٹمز آئیں گے تو دے ول بی ریسیوڈ ان دی ویئر ہاؤس. ویئر ہاؤس ول ریسیو اور اس کے ساتھ ساتھ انوائس جنریٹ ہوگی، جو انوائس اور پیمنٹ کی صورت میں اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ اس کو بھیجے گا. اب اس پہ اگر آپ نوٹ کیجئے دیر ملٹیپل ڈفرنٹ آرگنائزیشن یونٹس آر ورکنگ. اس میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ یونٹ کی بھی بات ہوئی، اس میں ویئر ہاؤس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی بات ہوئی، پرچیزنگ گروپ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ دے ول بی ایکچولی کریٹنگ دا پرچیز آرڈر تو دے ول بی ایکچولی ڈوئنگ دا ٹاسک، وہ لوگ بھی انوالو ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹنگ میں جو لوگ تھے وہ بھی کام کیا کیونکہ جب انہوں نے انوائس ریسیو ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے. تو 3-4 کمپنی گروپ آف پیپل ول بی ورکنگ ٹوگیدر. اور ERP سسٹم جب آل دی فنکشنل ایریاز کے اندر جو انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے وہ شیئرڈ ہے، وہ ویویبل ہے، تو یہ ساری انفارمیشن آٹومیٹکلی ان کو نظر آ رہی ہوگی اور ایکسٹرا کام اور ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ انفارمیشن ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو پرچیزنگ ریکوزیشن از دی انٹرنل ڈاکومنٹ انسٹرکٹنگ دی پرچیز ڈپارٹمنٹ ٹو ریکویسٹ اسپیسیفک گڈ اور سروس فار اے اسپیسیفائڈ ٹائم. تو اٹ از اے انٹرنل ڈاکومنٹ. یاد رہے کہ جب یہ ڈاکومنٹ کریٹ ہوگا تو موسٹ لائکلی کمپنی کے اندر سے کوئی یونٹ بتائے گا کہ اب ہمیں کچھ اسپیسیفک مٹیریل چاہیے ایک یا ملٹیپل وینڈر سے. تو اف یو آر یوزنگ ERP سسٹم تو اس کے اندر ان آل دی میجر ERP وہ ڈاکومنٹ آٹومیٹکلی کریٹ ہوگا اور پرچیزنگ یونٹ یا گروپ کو مل جائے گا. ریکوزیشن کین بی کریٹڈ یوزنگ 2 ways. 2 طریقوں سے ریکوزیشن ہو سکتی ہے. ڈائریکٹ مینولی کہ پرسن کریٹنگ دی ڈیٹرمائنز وٹ اینڈ ہاؤ مچ اینڈ وین. تو انڈیویجل ول بی ڈوئنگ اٹ، یا انڈائریکٹلی وچ از آٹومیٹک پروڈکشن آرڈر اور سیل آرڈر. تو آٹومیٹکلی ERP کے تھرو یہ انفارمیشن دوسرے ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گی.